صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دوستوں کی پرزور فرمائش پر 3 پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ فضائل و مسائل عمرہ پر ہے، اور کل چونکہ جمعۃ المبارک ہے، 20واں روزہ ہے، تو باب العلم حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس اور آپ کی یاد کا پروگرام ہوگا، اور افطاری بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور پھر رات کو فتح مکہ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہفتہ کو فضائل حج پر، فضائل بھی اور مسائل بھی، اور پھر انشاءاللہ اتوار کو فضائل مدینہ پر، یعنی حرمین شریفین کے سفر کو ہم نے مختصر مگر جامع 3 اقساط پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام مسائل اور فضائل عمرہ کے حوالے سے، آواز تھوڑی سی کم کر دو، فضائل اور مسائل عمرہ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ پھر ہفتے کو فضائل و مسائل حج کے حوالے سے، اور پھر فضائل مدینہ کا ایک علیحدہ باب ہے، وہ انشاءاللہ اتوار کو، چونکہ ابھی وقت مختصر ہے اور موضوعات کافی ہمارے رہ چکے ہیں۔ عزیزان محترم، پہلے تو یہ یاد رکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے، حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ جو تصوف کی روح ہے نا یہ آیت، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ محبوب ان سے فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں جان دے بیٹھا، بل أَحْيَاءٌ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے تو وہ تو زندہ ہے، اور جس کا سب کچھ اللہ کے لیے، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ مختلف جہاں عمرہ و حج کی بشارات ہیں، وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوگ گنتی کے لیے جائیں گے، لوگوں دیکھو میرے اتنے سفر ہو گئے، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں نے اتنے حج کر لیے۔ نفلی عبادات کی کبھی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو عمرہ ہے، یہ عمرے پہ جانے کا مقصد کیا ہو کہ یہ عمرہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ حج اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جب بندہ ایک عمرہ کرتا ہے، پھر اللہ توفیق دیتا ہے دوسرے عمرے پہ حاضری ہوتی ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ اور پھر دوسرا عمرہ جو درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس پر ایک لمبی بحث ہے کہ وہ گناہ کون سے ہیں، گناہ صغیرہ ہیں یا گناہ کبیرہ ہیں۔ اس کی رحمت کے سامنے تو وہ کریم ہے، کرم کرنے پہ آئے، تو لیکن یہ یاد رکھیں اس میں وہ گناہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ، صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں لوگوں کا مال کھا کے وہاں کعبے کے چکر کھانے چلا جاؤں گا، میں لوگوں کو چکر دے کے وہاں چکر لگانے چلا جاؤں گا، یہ خود ہی زندگی میں چکر میں رہے گا، ملے گا کچھ نہیں۔ بیوہ اور یتیموں اور مساکین کا، بہن بھائیوں کا ناجائز اور جائز، جائز بھی اور ناجائز بھی حق کھا کر کوئی چلا گیا تو وہ عبادت کی روح تک نہیں پہنچ سکے گا۔ شاید وہ اپنے تئیں تو کافی سارے عمرے بھی کر لے اور حج بھی کر لے، گناہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک عمرہ کرتا ہے دوسرے عمرے تک کے جو درمیان کے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ
جو ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے گناہ ہو جو ہے وہ تو کبیرہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن قرضہ دیا واپس نہیں کیا وہ دینا چاہیے، کسی کا مال دبایا وہ دینا چاہیے، جب ان کو آپ راضی کریں گے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ کچھ گناہ جو ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا، وہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، رمضان المبارک میں عمرے پہ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک میں عمرے پر جائے گا گویا اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ رمضان المبارک کا عمرہ بڑی برکت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بیت اللہ آئے اور 50 طواف کرے، 50 چکر نہیں، 7 چکروں کا ایک طواف کہلایا جائے گا، 50 طواف کرے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی گناہوں سے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی طواف کرتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 افراد اولاد اسماعیل علیہ السلام سے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ 4 افراد کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اس کی رحمت وسیع ہے۔ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب جنت ہے، تو یہ 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے تو قدم قدم پہ یہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے 700 سے پتہ نہیں کتنے لاکھ تک چلا جاتا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور اسی طرح جو حج پہ گیا اور عمرے پہ گیا اور حلال کے پیسے سے گیا، لوگوں کو چکر دے کے چکر کاٹنے کے لیے نہیں گیا، اتم الحج والعمرۃ للہ کا مصداق بن کے گیا، تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بندہ جب دنیا سے چلا جائے گا اس دوران سفر وہ حج اور عمرے پہ گیا ہوا ہے تو نہ قیامت والے دن اس کی پیشی ہوگی، نہ اس سے حساب کتاب ہوگا، نہ قبر میں اس کو عذاب ہوگا، اس کو حکم ملے گا سیدھا جنت میں چلا جا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ عزیزان محترم، جب بندہ گھر سے روانہ ہوتا ہے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے اپنے قصور معاف کرائے اور معذرت کرے۔ اور یہاں پر کئی سوالات آتے ہیں، سیشن ہوتے ہیں ٹریننگز کے، تو جی ہم نے معافی مانگی، وہ معافی نہیں کرتے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، مال نہیں کھایا، صرف دل دکھایا ہے، یا تم سے کوئی ناراض ہے تو پھر تم معذرت کر لو، اور جو تمہاری معذرت قبول نہیں کرے گا، میرے آقا نے فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی معذرت کرے تو قبول کیا کرو، جو بغیر وجہ کے معذرت قبول نہیں کرے گا قیامت والے دن اس کو میری شفاعت نہیں ہوگی۔ معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، معافی مانگنا بہت بڑی بات ہے۔ تو عزیزان محترم، جب بندہ گھر سے چلے تو قصور معاف کرا کے پھر اپنے ہی گھر میں 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسرا فاتحہ کے بعد قل واللہ شریف پڑھے، رو رو کے علیحدہ بیٹھ کے گناہوں کی معافی مانگے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے، اور پھر 2 رکعت نماز صبر پڑھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اہل کو آل اولاد کو سب کو تمام اللہ کے سپرد کر کے چلا جائے، اور گھر سے نکلتے ہوئے سورہ قریش پڑھ لے، بزرگوں نے لکھا مستحب ہے، سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھ لے، بڑا مستحب ہے، اور جو ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہتا ہوا گھر سے نکلے، اللہ کے ہاں اللہ کی پناہ اور سپرداری میں سب کچھ دے کے چلا جائے۔ اور ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے اور اس نے جدہ جانا ہے، مدینہ شریف جانا ہے، تو پھر مدینہ سے ذوالحلیفہ بیر علی سے احرام باندھیں گے، لیکن جب یہاں سے کوئی بندہ پاکستان سے بیٹھتا ہے تو اس کو میقات کراس کرنے سے پہلے احرام باندھ کر نیت کرنا ضروری ہے۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جو راستے بنائے تھے، میقات مقرر کیے تھے، وہ 5 تھے۔ ادھر سے جو پاک و ہند سے ہم لوگ جاتے ہیں، ہماری جو میقات ہے وہ یلملم ہے،
جو مدینہ سے آتے ہیں ذوالحلیفہ اور بیر علی ہے، پھر ایک میقات جوفہ ہے، ایک کرن ہے، اسی طرح یہ مختلف جو ہے نا میقات ہیں، جو راستے میں آئے گا اس سے پہلے احرام باندھ کر نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ احتیاط کا پہلو یہ ہے احرام لپیٹ لیں، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز عمرے کے نفل پڑھ لیں اور نیت تب کریں جب جہاز 1 گھنٹہ اڑ جائے اور اب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہمارا سفر خیر و عافیت سے رواں دواں ہو چکا ہے تو جہاز میں بیٹھ کر آپ نیت کریں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نیت تو کر لیتے ہیں، عربی میں نیت کریں، اردو میں کریں، سریکی میں کریں، پنجابی میں کریں، پشتو میں کریں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کا ارادہ کرتا ہوں یا نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما، اور نیت کر لیتے اور تلبیہ نہیں پڑھتے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو کچھ لوگ نیت نہیں کرتے، کچھ تلبیہ نہیں پڑھتے۔ تلبیہ اور نیت لازم اور ملزوم ہے، لازم اور ملزوم ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح پھر آپ مکہ شریف پہنچتے ہیں، مکہ پہنچ کر آپ کو دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تیرے مقدس شہر میں آیا ہوں، اور یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ یہ شہر مکہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ امن والا شہر، یہ عزت والا شہر، یہ بزرگی والا شہر، یہ رفت والا شہر، اور دعا کرنی چاہیے اے اللہ میں تیرے متبرک اور مبارک شہر میں آ گیا ہوں، قیامت کی آگ میرے جسم پر، میرے گوشت پوشت اور ہڈیوں پر حرام قرار دے دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے جانا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے پھر وہاں پہنچ کر ہوٹل میں سامان رکھ کے لے جایا جاتا ہے عمرے کے لیے، اگر لے جانے والا نہ کوئی ہو تو پھر خود ہی جایا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اب یہ مشہور ہے، آپ سنتے ہیں، یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ اب بیت اللہ کے ہر سمت دروازے ہیں، اگر آپ ایسے آنکھیں ایسے کھول کھول کے دیکھیں گے تو نظر پڑ جائے گی، وہ جو ایک نظر کی والی جو فضیلت والی روایت اور بات ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے گی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جس باب سے آپ نے جانا ہے سر جھکا کے ایسے جائیں جیسے کوئی مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے، سر جھکا کے، نظریں جھکا کے، آنسو بہاتے ہوئے جائیں، اور وہاں پہ جو دعا مانگنے کی مختلف میں نے کتابیں پڑھی ہیں تصوف کی یا فقہا کی یا امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیات کو، تو مختلف لوگوں نے دعائیں مانگی۔ کسی نے دعا مانگی ہے اللہ میں یہاں پہنچا ہوں، آج کے بعد جو کچھ مانگوں مجھے عطا کرنا، یہ مستجاب الدعوات ہونے کی دعا ہے۔ اور کسی نے کہا ہے اللہ یہاں تک تیرے جتنے نیک لوگ آئے ہیں جو کچھ مانگا ہے مجھے سب دعاؤں میں شامل کر دے، جو جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے مجھے پناہ عطا فرما۔ کسی نے کہا مجھے بغیر حساب کتاب کے جنتی کر دے۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں، یہ اپنے دل کی بات ہے، اپنے ذوق کی بات ہے، اپنا دل کا، اپنا رب کا معاملہ ہے، جو جیسے جس کیفیت میں اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ تو کریم ہے، اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، نماز کا اوقات ہے تو پہلے آپ نماز پڑھیں۔ اچھا، جب آپ وہاں پہنچ گئے تو اب آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، ایک فرض رہ جائے بندہ پاک نہیں ہوتا، وضو کے 4 فرض ہیں، فرائض ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمرے میں فرائض ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجبات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنتیں ہیں۔ تو عمرے کے جو فرائض ہیں وہ 2 ہیں، کون سے؟ احرام باندھنا اور طواف کرنا۔ آپ نے عمرے پہ احرام نہیں باندھا تو آپ کا عمرہ نہ ہوا، آپ نے طواف نہ کیا تو آپ کا عمرہ نہ ہوا۔ اور 2 واجبات ہیں، کون سے؟ ایک صفا مروہ کی سعی کرنا اور دوسرا حلق یا قصر کروانا۔ حلق کرانا افضل ہے، سر کے بال اس طرح پھرانا، اور قصر جو ہے میرے آقا نے فرمایا اے اللہ ان کو بخش دے جو تیرے گھر میں آ کے حلق کرواتے ہیں۔ 3 دفعہ دعا کی حلق کروانے والوں کے لیے۔ پھر صحابہ نے عرض کی جو قصر کروائے، فرمایا اللہ ان کو بھی بخش دے جو قصر کروائیں۔ بہرحال عورتیں تو قصر ہی کروائیں گی، عورتوں کے لیے تو حلق نہیں ہے، حرام ہے۔ تو 2 عمرے کے کتنے فرائض ہو گئے؟ بولیے 2، احرام باندھنا اور طواف کرنا۔ اور عمرے کے واجبات کتنے ہو گئے؟ 2۔
صحیح کرنا اور حلق کرانا۔ سنتیں کیا ہیں؟ زمزم پینا سنت ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح مختلف دعائیں۔ اب یہ 2 فرائض اور 2 واجبات عمرے کے یاد رکھیں۔ اگر آپ نے فرائض ترک کیے تو عمرہ نہ ہوا، واجبات اگر آپ سے ترک ہو گئے تو پھر آپ کو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور دم بھی دینا پڑے گا۔ پھر ہر مسئلے کی علیحدہ نوعیت ہوتی ہے، ہر مسئلے کا دم نہیں ہے، ہر مسئلے کا صدقہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، دم بھی ہے، یہ مختلف نوعیت ہے، وہ تو وقت پہ بتایا جا سکتا ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اس کے بعد آپ جو ہے اپنے جسم کی خارش نہیں کر سکتے، میل نہیں اتار سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ وہ پہلے چیزیں حلال تھیں، اب بعض چیزیں حالت احرام میں حرام ہو گئیں، پابندی کا نام ہے احرام۔ اور صوفیاء تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ احرام باندھ لیں یہ نیت کریں، اے اللہ میں نے اپنی پسند کے کپڑے اتار دیے ہیں اور تیری پسند کا لباس پہن لیا ہے، اب زندگی بھر جب تک جیوں گا پسند تیری ہوگی، جسم میرا ہوگا۔ عزیزان محترم، مکے میں آپ جاتے ہیں، ہاں یہ یاد رکھیں کہ جب آپ شروع ہوئے جیسے یاد ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ بیت اللہ شریف جب سامنے آ جائے پھر لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھنا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی راستے میں پڑھنا ہے، حج میں ہر جگہ پڑھنا ہے، لیکن عجیب بات ہے حج پہ جمرات کے قریب یہ تلبیہ بند ہو جاتا ہے اور یہ بیت اللہ شریف کے سامنے جاؤ پھر وہ جو ہے تلبیہ نہیں۔ میں نے کہا صوفیاء نے ایک بڑی راز کی بات لکھی ہے، ویسے تو ہر جگہ بندہ رب کے سامنے حاضر ہے، اللہ کو ایک جگہ پہ متمکن ٹھہرانا کفر ہے، لیکن جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو پھر وہیں پہ کھڑے ہو کے کہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، تو لہٰذا بیت اللہ کے سامنے جب طواف شروع کریں گے اس سے پہلے تلبیہ بند ہو جائے گا، تلبیہ پہلے ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ تلبیہ کے فضائل میں یہ بات موجود ہے، اگر کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تلبیہ شروع کیا ہے جیسے سورج ڈوبے گا ان کے گناہوں کا سورج بھی ڈوب جائے گا۔ وہ جہاں سے عمارات سے گزرے گا، بلڈنگ سے گزرے گا، درختوں سے گزرے گا، لبیک اللہم لبیک پڑھے گا، وہ گواہ بھی ہوں گے ساتھ پڑھیں گے بھی صحیح۔ اور اگر حرام کے پیسے سے جائے گا تو سارا کچھ کہیں گے، جو لبیک کہیں گے لا لبیک کی آوازیں آئیں گی، بیت اللہ سے بھی لا لبیک کی آوازیں آئیں گی۔ ایک وہ عورت جو بغیر محرم کے جاتی ہے، وہ بھی جب جاتی ہے نا، جیسے ہمارے علاقوں میں رواج، اب تو جان چھوٹی خیر ہے، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ سمجھدار ہو گئے، ورنہ جو بھی بیوہ بیٹھی ہوتی ہے رشتہ دار نہیں ہے، وہ محلے کے جا رہے ساتھ ہی بھیج دیا، تو بغیر محرم کے جو عورت جائے لعنت پڑتی ہے۔ اس کو احتیاط کیا کریں، جب تک عورت کے ساتھ اس کا خاوند، اس کا بیٹا، اس کا بھائی محرم نہ ہو وہ عورت عمرہ اور حج پہ نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی، یاد رکھیں۔ یہ جو گنجائشیں نکالتے ہیں ان کے دلائل کمزور ہیں۔ عزیزان محترم، بندہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک یہ ساری تعریف یہ نعمتیں تیرے لیے ہیں، تو بادشاہ، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں۔ کہ کتنا بندہ اس خیال میں غوطہ زن ہو کے توحید کا اعلان کرتا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اب اپنی بولی ختم، اب سب کی ایک ہی بولی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بہرحال جب آپ پہنچیں گے اب آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے، سونا نہیں ہے، عمرہ شروع کرنا ہے۔ اگر جاگتے رہیں گے تو یہی کیفیات محسوس ہوں گی، جنہوں نے عمرہ کیا ہے عمرے کی کیفیات ہوگی، جو انہوں نے نہیں کیا تو جانے کی کیفیات ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی اور جلدی حاضری ہوگی انشاءاللہ علیہ۔ عزیزان محترم، جب عمرہ شروع کرنا ہے تو پھر نیت کرنی ہے۔ نیت پر بھی ہم نے ایک لیکچر دینا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہم نے تیاری کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ وقت دے گا تو انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اے اللہ تیرے گھر کے 7 چکروں کی یا طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔
یہ بات یاد رکھنی ہے، آپ نے عمرہ یا حج کی نیت کرنی ہے، آسانی پہلے اور قبولیت کی دعا بعد میں، اور طواف کرنا ہے تو آسانی اور قبولیت، صحیح کرنی ہے تو آسانی اور قبولیت، جہاں بھی جانا ہے نا دعا یہ کرنی ہے، اللہ میں نے عمرے کی نیت کی، آسان فرما قبول فرما، طواف کی نیت کی، آسان فرما قبول فرما، صحیح کی نیت کی، آسان فرما قبول فرما، بس یہ یاد رکھیں دعائیں۔ اور پھر آپ نے کہاں آنا ہے، آپ دیکھیں گے آپ کے دائیں سائڈ پہ ایک نکر میں آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی، سبز بتی، اس بتی کو پشت کریں گے تو سامنے حجر اسود ہوگا، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح کہہ کے آپ نے اپنے چاروں انگلیوں کو بوسہ دینا ہے۔ اس وقت جو بندہ ہوتا ہے نا وہ ایک تصور میں ہوتا ہے، استلام کا معنی ہے سلام کرنا، اور یہ حجر اسود جو ہے وہ جنتی پتھر ہے، محبوب نے چوما، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پتھر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، چونکہ میرے یار نے تمہیں چوما ہے اس لیے میں چومتا ہوں۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے تھے، فرمایا یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کی زبان بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں، جس نے توحید کا اقرار کیا اس کے اندر سب کے نام ہیں، اب بندہ آتے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتا ہے تو گویا وہ تجدید عہد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو اس نے توحید کا عہد کیا اپنے رب سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہاں میں کئی دفعہ کہتا ہوں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بتانے کی نہیں ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے استلام کیا، اب آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ اور یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ چار انگلیاں اپنی چوم رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں حجر اسود کو، میں نے کہا مولانا ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہا آپ کو نہیں پتا حجر اسود کا جو استلام کرے قیامت والے دن یہ گواہی دے گا کہ فلاں چل کے آیا تھا، اس نے میرا استلام کیا تھا۔ اچھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز کو دیکھیے کہ جب میرے آقا تشریف لائے نا، آپ نے آسا مبارک کے ساتھ استلام کیا، خود نہیں گئے، آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، کل کو رش ہوگا اور لوگ سمجھ لیں گے شاید اس کو چومنا فرض ہے، سنت ہے، آپ دور سے استلام کریں تب بھی یہ گواہی دے گا، اور اپنی پسلیاں توڑوا کے چومیں تب بھی یہ گواہی دے گا، پھر لوگوں کو کونیاں مار کے مسلمانوں کو اعزاز دینا منع ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حالت احرام میں حجر اسود کو چومنا نہیں چاہیے، خوشبو لگی ہوتی ہے، کپڑوں میں لگ جائے گی، ہونٹوں میں لگ جائے گی، دم پڑ جائے گا، خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، حالت احرام میں خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اور کتنے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے شخصیات کو، وہ احرام طواف کرتے جیسے فارغ ہوئے کعبے کو چمٹ گئے اور تصویریں سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہاری جہالت کا اظہار ہو رہا ہے کہ تم چمٹ کے لوگوں کو دکھا رہے ہو نا، دیکھو جی ہم چمٹے ہوئے ہیں، اہل علم کو پتہ چل جاتا ہے، تجھے علم بھی نہیں ہے، تجھے پتہ ہوتا ہے اور حالت احرام میں تو چمٹا ہوا ہے، وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اور یہ سلفیوں کا ایک عجیب رواج ہے، جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے دوران منہ پھیر کے سینہ پھیر کے بیت اللہ شریف کو دیکھنا منع ہے، اور یہ سیلفی دیکھ کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، خود بھی دیکھ رہا ہے، تیرا وہ چکر تو بیکار ہو گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے کہ تم نے کتب کے اندر کیا ہے کہ سینہ پھیر کے منہ پھیر کے بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، ورنہ چکر بیکار ہوگا، رش ہے، واپسی آ نہیں سکتے، اس کو گنتی نہیں کیا جائے گا۔ تم نے تو ساتوں گنتوں میں کیا ہی نہیں طواف، تو بیت اللہ کو دیکھتا رہا، تیرا تو طواف ہی نہ ہوا، جب طواف نہ ہوا عمرہ نہ ہوا، تو دنیا کو دکھانے کے چکر میں اپنا سفر ضائع کر بیٹھا، اللہ یعوذ باللہ الامان والحفیظ۔ یہ چھچور پن چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے، یہ لوگ دیکھ بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا، چلو بتاؤ مجھے، وہ تجھے سیرے پہنا دیں گے کم از کم 2-4 گلاب کے، بھائی چلو یہ بندہ اچھا کام کر کے آئے۔ اور کچھ اپنے رب کے لیے بھی کیا کرو، اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ طواف تو یہ عمرے کا اور حج کا یہ حصہ ہے، تو جب تم طواف ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو باقی ساری عبادت کس کے لیے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، اور اللہ کے لیے یہ خرافات چھوڑ دو، یہ بدعات چھوڑ دو، خود مفتی نہ بنا کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس بات کی سمجھ نہ آئے اہل ذکر اہل علم سے پوچھو۔
اصلاح کرنی چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، نہ محسوس کرنا چاہیے۔ تو جو علماء آپ کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں ان کے گال بھی نہیں پڑنا چاہیے، وہ تو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اتنے لاکھوں روپے لگا کے آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور ضائع کراتے ہیں سفر، اور کوئی خیر خواہ بتا دے بھائی ایسا نہ کرو تو تم گال پڑتے ہو۔ بہرحال آپ نے استلام کیا، بھائی کس لیے کرو جی؟ یہ پتھر کو ہم حجر اسود جنت سے آیا ہے تو ہم اس کو سلام کریں تو یہ شفاعت کرے گا۔ میں نے کہا لگتا ہے تم یہ جانتے ہو کہ جنت والے شفاعت کرتے ہیں اور یہ سلام سنتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو تم پتھر کا تصور کرو اور اس کا نام لے کے چوم لو تو یہ شفاعت کرتا ہے۔ ہم مصطفیٰ کا تصور کر کے محبوب کا نام ہے چومتے، میرے مصطفیٰ بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ آپ مسلک پرستی کو چھوڑیں، فرقہ پرستی کو چھوڑیں، ذرا دل سے سوچیں کہ کہیں آپ انکار کر رہے ہوتے ہیں، کہیں چوم رہتے ہیں۔ انکار کرنے میں آئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں چومتے، اور ماننے میں آئے تو پتھر کو استلام کو چوم رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی انگلیاں۔ ہم اپنے انگوٹھے چومیں تو 100 اعتراض ہوتے، تم اپنی انگلیاں چومو، عجیب بات ہے۔ تو بہرحال جب نیت کر لی، استلام ہو گیا، اب 7 طواف کرنے ہیں۔ اب یہ تو اہل دل سے پوچھو کہ ادھر دل ہے، ادھر دل بر کا ڈیرا ہے، کنیکشن ہے، اور بندہ جیسے طواف کرتا ہے دل مزکہ مصفہ مجلہ ہوتا رہتا ہے۔ ادھر سے 7 چکر مکمل ہوتے ہیں، ادھر سے گناہ چلے جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو آپ نے 7 چکر مکمل کرنے، ہر چکر پہ استلام کرنا ہے، ہر چکر پہ استلام کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھیں، ثابت ہے، استغفار پڑھیں، رکن یمانی کے پاس آئیں تو کتب حدیث میں یہ بات ہے، وہاں ایک 70,000 فرشتے رکن یمانی، یعنی حجر اسود والا جو کونا ہے اس سے جو پچھلا ہے وہ رکن یمانی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں سے جب کوئی بندہ آتا ہے دعا مانگتے ہیں تو 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، یہ کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے، یہ دعا۔ تو جب یہاں سے کوئی آتا ہے پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ساری جو دعائیں مانگتا ہے قبول ہوتی ہیں۔ کسی کو دعا نہیں آتی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں روتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، کلمہ شریف پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، درود ابراہیمی پڑھتا رہے، لیکن خیال اللہ کی طرف رکھے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ اب یہ 7 چکر مکمل ہو گئے۔ 7 چکر کے تکمیل کے بعد اب آپ نے استلام کیا۔ اب مقام ابراہیم پر جگہ ہو تو افضل ہے، اگر نہ ہو تو جہاں جگہ ملے وہیں آپ نے 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھنے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے 2 باتیں مردوں کے لیے ضروری ہیں کہ جب وہ طواف کریں گے تو دایاں کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے، اس کو استباء کہتے ہیں۔ اور کئی مفتی آپ کو کہہ رہے ہوں گے یہ پہلے 3 چکروں میں ہے پھر نہیں ہے، یہ جو کندھا ننگا کرنا ہے اس کو استباء کہا جاتا ہے، یہ پورے 7 چکروں میں ہے، پورے 7 چکروں میں ہے۔ جیسے 7واں چکر مکمل ہو استلام کریں فوراً آپ یہ کندھا ڈھک لیں، اگر کندھا ڈھکا ہوا نہیں ہوگا آپ جو 2 رکعت پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پاس وہ نہیں ہوں گے۔ تو اب آپ نے استباء کتنے چکروں میں کرنا ہے؟ 7 میں، بولیے 7 چکروں میں کندھا ننگا کرنا ہے۔ اور غلطی کہاں لگتی ہے کہ وہ رمل اور استباء کے مسئلے کو ایک کر دیتے ہیں۔ رمل کیا ہے؟ پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح چلنا ہے۔ اب دیکھو نا، زمین پہ اکڑ کے چلنا اللہ نے منع فرمایا، لیکن وہاں اکڑ کے چلنا ہے کیونکہ یار کی ادا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے اور آخری 4 میں نہ کرنا سنت ہے۔ کئی اللہ کے نیک بندوں کو 3 چکروں کے بعد جاتے ہیں پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح پہلے 3 میں کرنا سنت ہے آخر میں نہ کرنا سنت ہے، اگر بھول گئے ہیں تو اس پر کوئی دام نہیں ہے، اب آپ دوبارہ رمل نہ کریں۔ رمل پہلے 3 چکروں میں ہے طواف میں، آخری 4 چکروں میں نہیں ہے۔ آپ تصورات میں یوں سفر کرتے رہیں تو سفر آ ہی جائے گا نا۔ بندہ تصور رہے، خیال کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خیال تک نہ پہنچے، خیال والے تک نہ پہنچے۔
عزیزان محترم، اب اجتباء جو ہے وہ کتنے چکروں میں ہے؟ 7 میں۔ رمل کتنے میں ہے؟ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت اور آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت۔ اب آپ مقام ابراہیم پر آئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ تو اس مقام پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی 4 غلام اولاد اسماعیل علیہ السلام سے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، جبکہ 1 غلام آزاد کرو تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اور بیت اللہ شریف، سبحان اللہ، 120 رحمتیں ہر وقت برستی ہے۔ 60 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو طواف کر رہے، 40 اس کے لیے جو وہاں نماز یا قرآن پڑھ رہے، اور 20 اس کے لیے جو کچھ نہیں کر رہا، محبت سے بیت اللہ شریف کو تکے جا رہا ہے۔ اب مجھے یہاں بتائیں، جو بیت اللہ کو تکے 120 رحمتیں ہیں، جو مقام احسان پر اس کے خیال میں بیٹھا ہو، اس پر کتنی رحمتیں پڑ رہی ہوں گی؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام۔ عزیزان محترم، اب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، ایک آپ کا فرض، 2 فرض ادا ہو گئے، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے اور دوسرا آپ نے طواف کر لیا، تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے 2 فرائض عمرے کے ادا ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے محبوب کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ رمضان شریف میں ہوں تو ظاہر روزے سے ہوں گے، اس وقت تو زمزم نہیں پی سکتے، لیکن اگر رمضان شریف کے علاوہ عمرے پہ ہوں تو پھر زمزم پینا سنت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمزم کو ہاتھ میں لے کر اس کو تکتا رہتا ہے، اس سے منافقت کی بیماری اللہ نکال دیتا ہے۔ منافقوں پہ اور وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو زمزم دے کے کہو ان کو دیکھتے رہو، اور پھر زمزم ہاتھ میں لے کر جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر زمزم کو 3 چلو بھر کے پانی کے سر پہ جو ڈالے، جب تک جیے گا اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، اس کو رسوا کرنے والے خود رسوا ہوں گے، اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس پانی میں لعاب ہے، جس میں لعاب ہو وہ پانی سر پہ آ جائے تو بندہ رسوا نہیں ہوتا۔ اگر خود رسالت میں آپ کا ہاتھ ید اللہ والا سر پہ آ جائے تو کون رسوا کر سکتا ہے؟ رسوا کرنے والے خود رسوا ہو کے مرتے ہیں، مگر اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا جو یہ زمزم کو 3 چلو بھر کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔ کتنا معلوماتی پروگرام ہے، مسائل بھی ہیں عمرے کے اور فضائل بھی ہیں۔ مجھے پتہ تھا کہ ابھی ایک پروگرام میں تو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے 3 ایک ساتھ پر ہم نے پروگرام کرنا ہے۔ آج فضائل و مسائل عمرہ پہ، پھر فضائل حج پر اور مسائل حج پر، اور پھر فضائل مدینہ منورہ۔ عزیزان محترم، اب 2 فرائض پورے ہو گئے عمرے کے، زمزم پی لیا، سنت ادا ہو گئی۔ اب پھر فضائل زمزم پہ میں بات کروں تو پھر وقت گزر جائے گا، وقت ویسے پورا ہو چکا ہے، یعنی پروگرام کا آپ کا نہیں کہہ رہا۔ عزیزان محترم، اب ہم نے کرنی ہے صحیح کے لیے ہم نے جانا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ لوگ جاتے سیدھے صحیح میں جڑ جاتے ہیں۔ اب صحیح پر جانے کے لیے پھر ہم نے ایک بار حجر اسود کا استلام کرنا ہوتا ہے، کہ جو اکثر لوگ اس سنت کو ترک کر دیتے ہیں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ اس کو صحیح کر کے صفا مروہ کی طرف جائیں اور پڑھتے جائیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اب آپ نے استلام کیا، یہ 9واں استلام ہوگا۔ پہلے سے آپ شروع کریں گے 7 مکمل ہوں گے تو 8 ہو گئے، اب یہ 9واں استلام کریں گے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، وہ نہیں کرتے، کرنا چاہیے، ورنہ یہاں یاد نہیں آئے تو صفا مروہ میں آپ جاتے ہیں، صفا مروہ جہاں شروع ہوتے وہاں سبز بتیاں لگی ہیں، وہاں سے استلام کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ نے صحیح کرنی ہے تو صحیح میں آپ کیا کرنا ہے؟ پھر وہ دعا مانگنی، اے اللہ 7 چکروں کے صحیح کی نیت کرتا ہوں۔ آگے کیا کہنا ہے؟ بولیے بولیے، آسان فرما اور
قبول فرما۔ پھر آپ نے جناب والا 25 قرآن پاک کی آیات بینات کے وقت کے مطابق کھڑے ہو کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر رش ہے تو پھر آپ کھڑے کھڑے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، تو دعا کریں۔ اور پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، صفا سے آپ مروہ جائیں گے 1 چکر، اور پھر مروہ سے صفا آئیں گے 2 چکر، اس طرح یہ 7 چکر آپ نے لگانے ہیں۔ کیونکہ یہ جو عمرہ اور حج کے مسائل ہیں ان کا تعلق پریکٹیکل سے ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بھول کے 14 چکر لگا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید صفا مروہ سے ادھر سے دوبارہ ہو تو 1 بنتا ہے، حالانکہ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2۔ اب آپ نے صفا مروہ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، عبادت کرتے رہنا ہے، کیونکہ اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ یاد رکھنا ہے بس۔ اس کو تو آپ نا وظیفہ بنا لیں زندگی میں، جتنی بھی حاضریاں ہوں اللہ کی رضا کے لیے ہوں، چاہے وہ عمرے کے لیے ہوں یا حج کے لیے ہوں۔ اب آپ جائیں گے جب صفا سے مروہ تو راستے میں آپ کو سبز بتیاں آئیں گی تھوڑی سی جگہ، وہاں میں نے دیکھا لوگ سپیڈ لگا دیتے، دوڑتے نہیں ہیں، دوڑنا بھاگنا نہیں ہے، یعنی جس آرام آرام سے آپ چل رہے ہیں تھوڑی سی سپیڈ کو تیز کر لیں، وہ بھی مرد۔ عورتوں کے لیے دوڑنا منع ہے وہاں، وہ جس کیفیت میں جا رہی ہیں نا ایسا ایسا جائیں۔ وہاں میں نے دیکھا ہے وہ کافی سارے کپلز ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے یا سپیٹیں لگاتے ہیں، مرد عورت کٹھے، یا عورتیں شروع ہوتی ہیں چل بھائی میں مردوں کا مقابلہ کر رہی ہوں، مرد عورتوں کے، عورتوں نے نہیں دوڑنا، عورتوں نے نہیں دوڑنا، مردوں نے دوڑنا ہے۔ اور ایک دفعہ حج کی ایک ٹریننگ ہو رہی تھی، تو ایک بچی جا رہی تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی، پتہ نہیں اس نے ڈگریاں گنوائی، میں یہ بھی پڑھی ہوئی، یہ بھی، مجھے تو ڈگریاں نہیں یاد رہتی، کیونکہ آج کل تو ویسے جذب کی کیفیت ہے، اپنا آپ ہی یاد نہیں رہتا۔ تو اس بچی نے ایک سوال کر دیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، اب مرد دوڑتے ہیں عورتیں نہیں دوڑتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بیٹے اس کی 2 وجوہات ہیں، ویسے تو کئی وجوہات ہیں، 2 پہ گزارا کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی بی بی دوڑی تھی کہ قیامت تک کی بیویوں کے لیے معاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب عورتیں دوڑتی ہیں تو ان کا جو جسم ہے وہ اس کے پردے کی وہ کیفیت نہیں رہتی، تو اس لیے پردے کا حکم ہر حال میں ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ ان وجوہات سے منع ہے، عورتیں اسی کیفیت میں جائیں گی جس طرح وہ چل رہی تھیں، مرد آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلیں گے۔ توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھنی ہے، اور اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی پڑھنا ہے، اللہم اغفر لنا پڑھنا ہے، جو آپ کو بخشش کی، ربنا اغفر لی پڑھنا ہے، ربنا اغفر لنا پڑھنا ہے، جو آپ کو دعا کی مغفرت کی دعا کریں آہستہ آہستہ چلتے چلتے۔ تو یہ جب آپ دوڑیں گے، دوڑ سے مراد وہی آرام سے چلنا، بھاگنا نہیں ہے، تھوڑے تیز قدم، جس آپ کیفیت میں جا رہے تھے اس سے تھوڑے سے تیز۔ اور چلنا کیسے ہے؟ ایسے چلیں کہ آپ کا رخ کعبے کی طرف ہو، دیکھ آپ کعبے کے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی دوڑتے ہوئے خیال ادھر آئیں تو پھر کعبے کی طرف، ایسی صورتحال۔ اور ہر چکر پہ جب آپ دوڑیں گے، یعنی قدم تیز سے چلیں گے، تو ہر چکر پہ آپ کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 70 غلام۔ اللہ کرے حلال کے پیسے سے جائیں اور پھر یہ برکتیں لوٹیں۔ 70 غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور ویسے بھی 70 غلام آزاد کی روایت ہے، 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب یہ 7 چکر مکمل ہو گئے، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے اگر شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں تو مستحب ہے، پڑھ لیا جائے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں پڑھتا تو اس کا عمرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، اللہ نے کرم کیا ہے تو میں 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لوں، تو پھر آپ نے وہ صفا مروہ پہ نہیں پڑھنا، وہاں مکروہ ہے، پھر آپ مسجد حرام میں آ کے پڑھیں، کیونکہ مسجد حرام بھی ساتھ ہے اور آپ اس فضیلت والی جگہ سے ہٹ کے پڑھ رہے ہیں،
اس لیے بعض فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، مستحب عمل ہے۔ جیسے آج کل مستحب اعمال کے بھی ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، عجیب صورتحال ہے۔ اپنے مطالعے میں نگاہ میں وسعت پیدا کیجیے۔ لو جی، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب ایک واجب رہ گیا، مردوں کا حلق یا قصر کروانا اور عورتوں کا قصر کروانا۔ عورتیں کیسے قصر کریں گی کہ وہ اپنے سر کے چوتھائی بالوں کو یعنی آخر سے چٹیاں پکڑ کے ایسے لپیٹیں گی، ایسے انگلی سے پور سے اس کو کاٹ دیں گی، ان کا جو عمرے کی پابندی ہے ان پر ختم ہو گئی۔ اور جو مرد ہیں وہ سر پہ اس طرح پھرائیں گے یا اپنی انگلی کے پور سے چھوٹے بال ہوں گے تو حلق کرایا جائے گا، اگر اس سے بڑے ہیں تو پھر چوتھائی سر کے جو ہے نا سارے بالوں کو پکڑ کے قصر کرائی جائے گی۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، اور ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح لے کے، ادھر سے سیفٹی پھیر لی، ادھر سے جا بھائی پابندی ختم ہو گئی۔ آپ نے جتنے عمرے کرنے ہر عمرے پہ حلق کروانا ہے، جتنے عمرے کرنے ہر عمرے پر حلق کروانا ہے، ورنہ پابندی کھڑی رہے گی، اور ہر عمرے پر قصر کروانی ہے ورنہ پابندی کھڑی رہے گی۔ بڑے بڑے مسائل آپ کو آئیں گے اگر آپ نے یہ تھوڑی سی دیر کا یہ پورا لیکچر سن لیا اور پھر آپ عمرے پہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کافی قرآن و سنت کے مطابق آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ جوتی کا تھیلا علیحدہ لے جائیں، پہلے جوتی کو شاپر میں ڈالیں پھر تھیلے میں ڈالیں۔ یہ وہاں المفتی و من المفت کھڑے ہوتے ہو، صحیح کم قیمت والی جوتی پاگی نو کچھ نہیں تھی دا۔ آپ نے کسی کی جوتی اٹھائی تو جوتی اٹھانے کا گناہ ہوگا، جوتیاں اپنی اٹھانی ہیں دوسرے کی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر عمرے پر حلق یا قصر کرانا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے عمرہ کیا، عمرہ جارانہ سے جا رہے ہیں جی، مسجد عائشہ سے جا رہے ہیں جی، اور کئی تو اپنی ہوٹل میں احرام باندھ کے اللہ کے نیک بندے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو میقات بڑی ہیں ان سے بڑے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی مکی ہے پورے شرائط کے ساتھ، وہ اب مکے میں وہ ٹھہرے گا تو پھر اب وہ جارانہ سے بھی عمرہ کر سکتا ہے، مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ تو عمرہ مکمل ہو گیا، اب آپ جو ہے وہ کوشش کریں مکے میں قیام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ طواف کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ مکہ میں قیام کے دوران افضل سب سے زیادہ جو عبادت ہے وہ طواف ہے۔ اور یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں اور طواف ہی کرتے رہیں، نماز فرض ہے، نماز بھی پڑھیں، طواف بھی کریں، جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کو بھی جائیں۔ جنت المعلیٰ میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے صحابہ کی قبور ہیں، وہاں بھی حاضری دیں۔ اپنے لیے، اہل خانہ کے لیے، اعزہ و اقربا کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اور وہ جو وہاں ایک آپ نیکی کریں گے 1,00,000 کا ثواب ہے، 1 درہم خرچ کریں گے 1,00,000 درہم کا ثواب ہے۔ غریبوں کے کام آئیں، جو وہاں پہ حجاج کرام ہیں ان کی مدد کریں، خلوص اور محبت سے پیش آئیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ جائیں گے نا تو آپ کی کیفیات بدلی ہوں گی، آپ کے معمولات اور معاملات بدلی ہوں گے۔ کاش کہ وہ جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید گیا حج پہ، واپس آیا کہتا صحیح حج کر کے آیا ہوں، اور میں بیٹے مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے حج کر کے آئے ہو، اچھا یہ بتاؤ حج کر کے آئے ہو یا روح حج بھی تمہیں نصیب ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضور روح حج کیا ہوتی ہے، میں تو بس حج کر کے آیا ہوں۔ فرمان لگے جب تو نے احرام باندھا تھا تو نے یہ نیت کی تھی اے اللہ میں نے اپنی پسند کا لباس اتار دیا ہے، تیری پسند کا لباس پہنا ہے، جب تک اب زندہ رہوں گا جسم میرا ہوگا، پسند تیری ہوگی۔ کہا جی یہ تو نہیں۔ فرمایا اچھا لگتا ہے احرام نہیں باندھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم گئے تھے طواف کیا تھے تو نیت کی تھی کہ اے اللہ جس طرح میرا جسم آج تیرے گھر کا طواف کر رہا ہے، آج کے بعد میرا جسم تیری ایک ایک حکم کا اسی طرح جو ہے اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، تیرے محبوب کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا؟ جی نہیں۔ جب تم نے حلق کروایا تھا تو تو نے سوچا تھا اے اللہ آج تو تیرے راستے میں بال دیے، کل کو جان بھی دینی پڑے گی تو حاضر ہو۔
کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو اپنے سر کا حلق کرواتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے سر پہ اس طرح پھرتا ہے نا بال صاف، اسی طرح گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں. ہر بال کے بدلے میں اللہ نور عطا فرماتا ہے. یہ حلق کوئی ایسی مذاق نہیں ہے کہ آپ کو جی ہم نے ٹینڈ کرا لی، لوگ کیا کہیں گے، ہنسیں گے. اور تم ٹینڈ کروا کے وہ ابھی تو تم نے صرف بال دینے ہیں تو تم اتنی حجتیں کر رہے ہو، اور 7 مسئلے جی کوئی گنجائش نکالے. تم تماشا بنایا ہوا ہے، گنتی کرنے گئے ہو یا رب کو راضی کرنے گئے ہو؟ تو پھر رب کو راضی کرنے گئے تو جو رب نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑی نیکی اور سعادت کی بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا جب شیطان کو کنکریاں ماری تو یہ نیت کی تھی کہ یہ 7 بوتیں اپنے اندر بغض کا، حسد کا، چغلی کا، شہوت کا، یہ سارے نکال رہا ہوں. کہا نہیں، کہا اس کا مطلب ہے گئے نہیں مینا. قربانی جب کی تھی تو کہا تھا آج تو جانور قربان کر رہا ہوں، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کروں گا. طویل واقعہ ہے. اس نے کہا نہیں. کہنے لگے بیٹا حج کر کے آئے ہو، فرض ادا ہو گیا ہے، کاش کہ دوبارہ جاؤ اور روح حج حاصل کرو. تو میری دعا ہے کہ عمرے پہ تو جاتے رہتے ہیں، جانا ہوگا، ہوتا رہے گا جب تک زندگی ہے. انشاءاللہ سب لوگ جائیں، اللہ سب کے نصیب کرے. باجماعت جائیں، الرفیق و سمت طریق، علماء کے ساتھ جائیں، اکیلے نہ جائیں تاکہ غلطی نہ ہو. لیکن بس یہ یاد رکھیں عمرہ کر کے آئیں تو پھر روح عمرہ بھی نصیب ہو جائے، روح عمرہ بھی نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. ہاں اگر کسی کے کوئی عمرے کے حوالے سے سوالات ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. ایک بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ بھول گئے کہ 6 چکر تھے یا 7 تھے، 4 تھے یا 5 تھے، تو ایک اضافی لگا لیں. زیادہ ہوگا تو مواخذہ نہیں ہوگا، کم ہوگا تو طواف نہیں ہوگا. اس لیے یہ آپ کلیہ ذہن رکھیں کہ 6 تھے یا 7 تھے تو آپ کہیں 6 تھے، ایک اور لگا کر لیں. تو اس طرح شک پڑ جائے تو آپ پورا کر لیں. اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے پہلے دوسرے چکر میں تو سرے سے شروع کریں. اگر 4 چکروں کے بعد ہے تو پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے استلام کر کے آ کے اگلا چکر شروع کریں. اس طرح یہ مسائل وہاں پہ جا کے کافی ذہنوں میں بھی آتے ہیں اور پریشان بھی کرتے ہیں. اور جن کے پاس علماء موجود ہیں، سہولیات ہیں، وہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ جنت میں بھی جا کے علماء کے سے سوال پوچھا جائے گا. پوچھنے والے علماء کی ہمیں ضرورت پڑے گی. لوگ پوچھیں گے عالم صاحب آج رب نے یہ پوچھا تو کیا مانگوں؟ وہ کہیں گے جی آج رضا مانگو، آج زیارت مانگو، آج جناب والا بے حجاب ملاقات مانگو. وہ جنت میں بھی ہم علماء کے محتاج ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو علماء کا قدردان بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.